لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صلوات عام طور سے جب یہ آیت شروع کی جاتی من جاء بالحسنۃ، تو آدمی کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے فلہو عشر امثالہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم ایک کے بدلے میں 10 دیں گے، جبکہ یہ آیت اس سے جدا ہے۔ ظاہر سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے جس میں ارشاد ہوا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیں گے ایک، وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، نہیں کہ نیکی سے بہتر بدلہ دیا جائے گا بلکہ قیامت کے دہشت سے وہ انسان محفوظ بھی رہے گا۔ کون؟ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا۔ یا دوسری جگہ دیکھیے اصل چیز کیا ہے، ہنر کیا ہے۔ اس دنیا میں کار سے گھوم لینا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، مال اور دولت کا اکٹھا کر لینا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے صدام کے پاس سونے کی ٹوٹیاں تھیں، بات روم میں بھی اس کے سونے کی ٹوٹی، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ شداد کے پاس بھی تھی دولت، نمرود کے پاس بھی تھی دولت، فرعون کے پاس بھی تھی دولت۔ تو دولت کے لیے بلکہ اس دولت کو سماعت پڑھیے تو مولا اور یہ چیز پہلے سے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ہماری نماز، یہ ہمارا روزہ، یہ ہماری عبادتیں، یہ جتنی چیزیں ہیں اس کو ہم کو اپنی دنیا سے جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں جو خطبہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ہے، جو مشہور ہے خطبہ حمام کے نام سے، اس خطبے میں جب آ کر کے سید رضی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ جیسا کہ بیان فرماتے ہیں کہ کان صاحبا لامیر المؤمنین یقال له حمام، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ایک صحابی تھے جن کو حمام کہتے تھے۔ ایک دن حمام نے کہا یا امیر المؤمنین صف لی المتقی، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے، حتی کانی انظر الیہم، اس طریقے سے بیان کیجئے کہ میں متقیوں کو مجسم دیکھ رہا ہوں۔ کہ ہر مقرر اس کی اپنی اپنی انداز ہوتا ہے، اس کا اپنا اپنا طرز ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے مقرر ہوتے ہیں کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو آدمی واقعی پورے جوش میں آ جاتا ہے، اور چنانچہ ایسے مقرروں کے لیے پتہ نہیں آج کیا ہے، وہ جاتے کہیں پھر ایک حدیث حصول کافی میں ایک حدیث ایسے مقرروں کے لیے بھی ہے۔
اصول کافی میں ایک شخص نے آ کر کے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا ایک آدمی ہے کہ جو آپ کی احادیث اور روایات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ یشدد بہ قلوب شیعتکم، ایسا بیان کرتا ہے کہ آپ کے شیعوں کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں. دوسرا آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ والا ہے، واقعا مومن آدمی ہے، وَلَيْسَتْ لَهُ تِلْكَ الرِّوَایَةُ، مگر بیان کا وہ انداز اس کے پاس نہیں ہے. ایہما افضل، راوی پوچھ رہا چھٹے امام سے، کہاں یہ روایت؟ اصول کافی فضل علم ہے. ایک آدمی وہ ہے جو روایات اس طرح بیان کرتا ہے کہ یشدد بہ قلوب شیعتکم، آپ کے چاہنے والوں کے دل کو آپ کے تئیں مضبوط کرتا ہے، اہل بیت کے تئیں مضبوط کرتا ہے. دوسرا آدمی ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، ساری خوبی ہے، ولیکن لیست لہ تلک الروایہ، وہ انداز نہیں ہے اس کے پاس بیان کرنے کا کہ جہاں پبلک کے اندر جوش پیدا ہو جائے. ایہما افضل، مولا ان دونوں میں افضل کون ہے؟ دیکھیے نماز اور دعا کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. امام نے فرمایا کلاہما افضل، دونوں. اس نے کہا مولا یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں دونوں، لیکن اگر ان دونوں میں طے کرنا ہو کہ واقعی کون افضل ہے، زیادہ کون برتر، تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو ہماری روایات کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ یشدد بہ قلوب شیعتنا، کہ ہمارے شیعوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں، ایسا انسان ایسے ہزار عبادت گزاروں سے افضل ہے. تو خود بیان کرنے کا اپنا اپنا سلیقہ ہوتا ہے، اپنا اپنا ہنر ہوتا ہے، لیکن جتنے خطبہ کائنات میں ہیں اس میں سب سے عظیم خطیب اگر کہا جائے تو کون ہے؟ امیر المؤمنین. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اپنے زمانے میں، امام سجاد سلام اللہ علیہ اپنے زمانے میں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے زمانے میں. لیکن اگر کلی طور پر دیکھا جائے تو امیر المؤمنین کو صحیح معنی میں، دیکھیں یوں تو آپ کسی کو بھی کچھ کہہ دیجئے، ورنہ حقیقی خطیب اعظم اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین. حقیقتاً اگر کوئی خطیب اکبر ہے تو وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین. جو بات جیسے بیان کرنی چاہیے اس طریقے سے امیر المؤمنین کیا. اب خطیب اعظم سے کوئی کہے کہ اس طرح بیان کیجئے مولا کہ حتیٰ کانی انظر الیہم، کہ گویا متقی کو مجسم دیکھ رہے ہوں، یہ تو خود ہی کتنے زبردست خطیب ہے. اور اس پر سے آ کے آدمی فرمائش کرتے کہ صاحب اس طریقے سے بیان کیجئے، اس کے باوجود کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا یا آتا نہیں تھا؟ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے کہا حمام نے کہ آپ اس طرح بیان کیجئے حتیٰ کأنی انظر الیہم، متقیوں کے صفات اس طریقے سے بیان کیجئے گویا متقی کو میں مجسم دیکھ رہا ہوں. فتساقل علیہ السلام عن جوابه، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے جواب میں، اب تساقل کا کیا ترجمہ کیا؟ گرانی محسوس کی. جواب سقل کے معنی بوجھ کے، تساقلہ گرانی محسوس کی، جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی دیکھیے اپنی عقل سے بات کرتا ہے. امیر المؤمنین کچھ سوچ رہے ہیں، حمام کے دماغ میں پتہ نہیں مولا کیوں نہیں کہنا چاہتے، کیوں نہیں بتانا چاہتے. اب مولا کی بات تو سمجھ نہیں رہے ہیں. سید رضی فرماتے ہیں حتی عزم علیہ، اتنا اصرار اتنا اصرار اتنا اصرار حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ امیر المومنین کو قسم دے دی. عزمہ کے معنی قسم کے نہیں ہے، لیکن مفسرین نہج البلاغہ کا فرمانا ہے کہ جب عزمہ اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی قسم کے ہوں گے. حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ قسم دے دی. جب قسم دے دی تو اس کے بعد جانتے ہیں پھر بھی مولا نے بیان نہیں کیا. فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. حمام یار اللہ سے ڈرتے رہو. یار بار میرا لفظ ہے، مولا نے تو لکھا لیکن اس کو سمجھیے کہ آپ کچھ اضافہ ہے. حمام اتق اللہ واحسن، اللہ سے ڈرتے رہو، نیک کام کرتے رہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور ان کے ساتھ ہے کہ جو نیکوکار ہیں. سید رضی فرماتے ہیں فلم یقنع حمام بهذا القول، مگر اس مختصر جواب سے حمام قانع
نہیں ہوئے، یہاں تک کہ قسم دے دی. جب قسم دے دی، اصل یہی کہنا ہے مجھ کو، پورے خطبے سے بحث نہیں، پہلے دماغ میں آئی ہوتی شاید تو تیار ہو کر کے آتے تو اسی خطبے کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا. ویسے اگر کوئی بمبئی سے آنے والا ہو تو ون ٹی وی کے اوپر یہ پورا خطبہ بیان ہو چکا ہے، میرے خیال میں 50-60 قسطیں ہوں گی، اس کو منگا لیجیے، گھر میں رکھنے کی چیز ہے. واقع یہ امام امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا خطبہ. جب حمام نے قسم دے دی اور اس مختصر سے جواب پر قانع نہیں ہوئے تو مولا نے صفات بیان کرنے سے پہلے مقدمہ ارشاد فرمایا. وہ مقدمہ کیا؟ اصل ہنر وہی ہے. حمام ایک بات یاد رکھو، ان اللہ خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم. یاد رکھو حمام، اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو عالم یہ تھا کہ ان کی خلقت کے وقت غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم، اللہ ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا، ان کے گناہوں سے محفوظ تھا. کس کے؟ بولتے رہیے ساتھ میں، مخلوقات کے. ان اللہ خلق الخلق حین خلقهم، جب مخلوقات کو پیدا کیا تو عالم کیا تھا؟ غنیا عن طاعتهم، ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا، آمنا من معصیتهم، ان کے گناہوں سے محفوظ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کرنے والے کی اطاعت نہ اللہ کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے. یہ ہر نیکوکار کو اپنے ذہن میں بٹھلا لینا چاہیے. مجلس کرتے ہو، کوئی حسین پہ احسان نہیں، حسین کو تمہاری مجلس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو حسین کے تذکرے کی ضرورت ہے. غنی عن طاعتهم، بے نیاز تھا ان کی اطاعت سے، آمنا من معصیتهم، محفوظ تھا ان کے گناہوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت نہ اللہ کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والوں کا گناہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. گناہ کرتا ہے آدمی، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، اس میں فقرہ کہتے کیا کہتے ہیں؟ ظلمت نفسی، پڑھنے والے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. پھر دعائے کمیل قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے حبیب آپ کہیں جنہوں نے اسراف کیا اپنے نفسوں کے اوپر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس میں اللہ کا کوئی نقصان تھوڑی ہے، یا ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا کوئی نفع تھوڑی ہے. یہ بات یاد رکھو کہ نہ اطاعت کرنے والے کی اطاعت اللہ کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والے گناہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ، پتہ نہیں میں اس فقرے کی وضاحت کر پاؤں نہ کر پاؤں، لیکن اگر میں نہ کر پاؤں تو آپ سمجھیے ڈھنگ سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا آپ بات کہہ نہیں پاتا مگر سامعین اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ اس کو خود محسوس کر لیتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ اگر میں کہیں گڑبڑ کروں تو آپ اپنی ذہانت سے بات کو سمجھ لیجیے گا. صلوات فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَائِشَهُمْ، اللہ نے اس کے باوجود ان کی روزیاں آپس میں ان کے تقسیم کر دی، کس کو کیا ملنا چاہیے. یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون دوست ہے کون دشمن ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے، کون اللہ والا ہے کون بے دین ہے نمازی ہے، بغیر اس کے دیکھے ہوئے. فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَائِشَهُمْ، اللہ نے سب کو روزی دے دی ہے. مطلب کیا ہوا؟ نماز پڑھو گے تب بھی کھانا ملے گا، نماز نہیں پڑھو گے تب بھی کھانا ملے گا، عبادت کرو گے تب بھی روٹی ملے گی، عبادت نہیں کرو گے تب بھی روٹی. فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَائِشَهُمْ، اللہ نے سب کو اس کے اعتبار سے روزی اس کی تقسیم کر دی ہے. اس کے بعد جو جملہ امام کا وہ یہ ہے فَالْمُتَّقُونَ هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ. بس اب جو انسان اس تصور کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے کہ تقوی سے روزی سے مطلب نہیں ہے، تقوی سے روٹی سے مطلب نہیں ہے، اگر روزی روٹی سے جوڑے بغیر انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو امام کیا فرماتے ہیں؟ فَالْمُتَّقُونَ هُمْ فِيهَا أَهْلُ الْفَضَائِلِ. بس اس دنیا میں ایسا متقی صاحب فضیلت ہے کہ جو اپنے دین و ایمان و تقوی کو روزی اور روٹی سے نہ جوڑے. امام کہہ سکتے تھے نا کہ جو اپنے نماز و روزے کو جنت جہنم سے نہ جوڑے، لیکن امام نے یہ نہیں کہا ہے. سب کی اوقات برابر نہیں ہوتی، ہماری اوقات اتنی ہی ہے کہ بہت
بہت ہو جائے کہ اگر ہم صرف اتنا سمجھ لیں کہ نماز اور روزے کو روٹی روزی سے نہ جوڑیں. جنت و جہنم تو بڑی چیز ہے، لیکن اپنے لیے جب فرمایا تو وہاں روٹی روزی سے بھی اوپر چلے گئے. کیا فرمایا؟ پروردگارا میں نے تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کی ہے، میں نے تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف میں نہیں کی، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، ہم نے تجھ کو قابل عبادت پایا ہے اس لیے ہم نے تیری عبادت کی ہے. تو علی اس ذات کا نام ہے کہ جو عبادت کرتا ہے جنت و جہنم کو لائے بغیر درمیان میں. شیعہ علی اسے کہتے ہیں جو عبادت کرتا ہے روزی روٹی کو درمیان میں لائے بغیر. صلوات بر محمد. یہ ہے متقی اور امام المتقین کا فرق. بہرحال انشاءاللہ گفتگو اس پر آئے کہ واقعا کیا مرتبہ ہے محبان اہل بیت کا، کیا حیثیت ہے شیعیان آل محمد کی، اور ساتھ ساتھ کیا شرائط ہے ایک انسان کے شیعہ ہونے کے لیے. اس لیے کہ جتنا بڑا عہدہ ہوگا، عقلی بات ہے، کوالیفیکیشن بھی اتنی ہی زبردست ہوگی. عہدہ معمولی ہے، کوالیفیکیشن معمولی. عہدہ بڑا ہے تو کوالیفیکیشن بھی زیادہ ہونی ہے. لیکن آج مقدمتاً تو عرض کرنے کا مطلب یہ، کہنے کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ ہنر یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس گاڑی ہے، ہنر یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کار ہے، ہنر یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے موبائل بیلنس ہے، ہم لکھپتی اور کروڑپتی. لکھپتی کروڑپتی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ بغیر دیکھے کہ مومن ہے کہ منافق ہے کہ اپنا ہے کہ پرایا پیسہ دیتا ہے. ہنر کیا ہے؟ ہنر یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے جائے. ہنر یہ ہے کہ انسان بہشت میں داخل ہو جائے. قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے جنت میں داخل ہو جائے فقط فاز، کامیاب وہ انسان ہے. یہاں بھی جس آیت کی تلاوت کی، اور انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو 10 دن جس آیت کی تلاوت کی جائے گی وہ یہی ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیں گے. وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے. ایک طرف تو اصل ہنر ہے قیامت کی دہشت سے بچنا، اصل کمال ہے قیامت کی دہشت سے محفوظ رہنا، جہنم کی آگ سے بچ جانا. کامیاب وہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچ جائیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو بہشت میں داخل ہو جائیں. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ہم آپ کیا بزنس مین ہیں، ہے نا، تجارتی کام کرتے ہیں. حالانکہ یہ خطبہ جس کو ہم نے ابھی تھوڑا سا مقدمہ نقل کیا، اس میں آخر میں جا کے ایک جگہ مولا نے تقوی کے لیے بھی کہا تجارت مربحہ یسر لہم ربہم. یہ تقوی ایک ایسی نفع بخش تجارت ہے جس کو ان کے اللہ نے ان کے لیے مہیا کیا. جس آیت کو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی یہی کہہ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے صاحبان ایمان، حل ادلکم، کیا تم کو دلالت کی جائے، رہنمائی کی جائے، علی تجارت، ایک ایسی تجارت کی طرف کہ تنجیکم من عذاب علیم، کہ جو تم کو عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچا سکے. روایت کہتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت اتری، دیکھیے جب تک آدمی کے اوپر پڑتی ہے تب تک پھینکتا خوب ہے. تو اب یہی اصحاب ہے جن کے سامنے آیتیں اتری وہ اصحابی تو ہے. اچھا اس میں یہ لفظ جو ہے نا، لفظ صحابی، اس کے ساتھ بڑی پبلک کہہ دے اگر تو آدمی کو برا نہیں لگتا، لیکن جتنی پبلک رسول اللہ کے زمانے کو کیا کہلائے گی؟ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں آپ، سورہ جمعہ پڑھتے ہیں نا، سورہ جمعہ میں آخر میں کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب یہ لوگ کھیل کود دیکھتے ہیں یا تجارت دیکھتے ہیں، انفضوا إِلَيْهَا، نکل لیتے ہیں ادھر. کس عالم میں نکل لیتے ہیں؟ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، عالم یہ کہ پیغمبر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور پبلک بھاگ گئی. کس کے چکر میں؟ کسی حدیث کی بات ہے، کسی روایت کی بات ہے کہ صحیح اور غلط کی بات ہو کہ صاحب کہاں سے پڑھ دیا آپ نے؟ قرآن کہہ رہا، قرآن وَإِذَا، اور ہر جمعے کو ہر مسلمان جو جمعے میں شریک ہوتا ہے یہ آیت اس کے ذہن میں محفوظ ہوگی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب یہ تجارت دیکھتے ہیں اور
لائف دیکھتے ہیں, کھیل کود دیکھتے ہیں, انفضوا الیہ نکل لیتے ہیں, وترکوک قائما, اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, ان کو بتائیے, ان کو سمجھائیے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تجارت سے بہتر ہے, اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل کود سے بہتر ہے. تو ان کا مزاج پہلے سے یہ رہا ہے کہ پیغمبر جیسی شخصیت خطبہ دے رہی ہے, اور اگر ادھر سے کسی نے آواز لگائی کھجور لے لو, یہ نکل لیتے ہیں. کسی نے آواز لگائی جب شام کا قافلہ آیا ہے, وہ ترکو کا قائم, پیغمبر کو چھوڑ. تو اللہ ان کے مزاج کو سمجھ رہا تھا نا کہ یہ تجارت کی طرف بھاگتے ہیں. لہذا اس آیت میں کیا ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت, اے انسانوں, اے صاحبان ایمان, کیا تم کو دلالت کی جائے, رہنمائی کی جائے, الی تجارت, ایسی تجارت کی طرف, تنجیکم من عذاب علیم, کہ جو تم کو عذاب علیم سے, دردناک عذاب سے بچا سکے. تو ابھی تو صرف چھوٹی موٹی موٹی بات تھی. ارے یار وہ کون سی چیز ہے, روایت کا واقعہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا, یار وہ کون سی تجارت ہے کہ اس سے عذاب علیم سے بچ جائے گا آدمی. اگر پتا چل جاتا کہ وہ تجارت کیا ہے تو ہم اس پہ اپنا کچھ مال خرچ کرتے, کچھ اپنا پیسہ خرچ کرتے, کچھ اپنا رقم خرچ کرتے. جب ان لوگوں نے خود خواہش آئی کہ کاش پتا ہوتا کہ وہ تجارت کیا ہے کہ جس سے عذاب علیم سے ہم بچ سکتے ہیں, کاش پتا ہوتا تو اپنا مال و دولت اس کے اوپر خرچ کرتے. تب قرآن میں اب اگلا فقرہ نازل ہوا, تؤمنون باللہ, تجارت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. یہ کیا ہوا, بات کیا ہو رہی تھی ابھی, یا ایھا الذین آمنوا, کیا کہا قرآن نے, اے ایمان لانے والو, اے صاحبان ایمان, هل ادلکم علی تجارت, کیا تم کو ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کی جائے کہ جو تم کو عذاب علیم سے بچا سکے. کیا ہے صاحب, ان تؤمنوا باللہ ورسولہ, اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو آپ خطاب کس سے کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان. تو اس کا مطلب اگر بیچ سے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم کو نکال دیا جائے اور اس کو ملا کے پڑھیے تو کیا پڑھا جائے گا, یا ایھا الذین آمنوا تؤمنوا باللہ ورسولہ, اے صاحبان ایمان, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے. یہی مطلب ہوا. اچھا یہاں تو ہم نے اس آیت کو بیچ سے نکالا تب یہ مطلب ہوا نا. ایک جگہ تو قرآن بالکل صاف ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے صاحبان ایمان, ایمان لاؤ. یہ کیا مطلب ہوا, اے صاحبان ایمان, ایمان لاؤ. قرآن کا صلوات بر محمد. امیر المومنین سلام اللہ علیہ, دیکھیے آج مقدمتاً ایک دم گاڑی ہو گئی, مجھ کو مزاج سے تھوڑی بہت واقفیت یہاں کے لوگوں سے بھی ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو بھی سن لیجیے آپ. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے کلام کے لیے ایک فقرہ مشہور ہے, کہا جاتا ہے کلام الامام امام الکلام وما قالہ المرتضی مرتضی. کیا مطلب ہوا اس کا, کلام الامام امام اتنا تو آسان ہے کہ امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے. وما قالہ المرتضی, ہاں لفظ مرتضی ہے کہ مرتضی, بولیے. ہاں صحیح اگر بولا جائے مرتضی, جیسے مصطفیٰ, مجتبی, مرتضی. مرتضی غلط ہمارے یہاں چل گیا, بہت سے الفاظ غلط ہو گئے, اس میں مرتضی بھی ہو گیا. وما قال کلام الامام امام الکلام, امام کا کلام سارے کلاموں کا امام. وما قالہ المرتضی مرتضی, اور جو مرتضی کہتے ہیں وہ مرتضی ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا, جو مرتضی کہتے ہیں وہ مرتضی کے معنی کیا ہے, مصطفیٰ کے معنی کیا ہے, مجتبی کے معنی کیا ہے. چلیے الحمدللہ کہ اسی لیے امام حسین کے صدقے میں یہ نشست منعقد ہوتے ہیں. کم از کم 2 لفظ بھی اگر آج کے مجلس میں لے کے ہم چلے گئے کافی ہے. یہ تو میں پوچھتا صرف اس لیے ہوں
کہ آدمی کو اونگ نہ آئے، وہ گرنے نہ پائے، بس صرف اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ آدمی متوجہ رہے. اور ہم لوگوں کو جو ٹیچنگ میں پڑھایا گیا کہ اصل مدرسین اور ٹیچنگ یہ ہے کہ جہاں لڑکے آپ کے ساتھ رہے، ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والا یہاں ہے، سامنے کوئی ٹوٹنگ میں ہے، کوئی کلیپم میں ہے، کوئی جو ہے وہ برمنگم ٹہل رہا ہے، کوئی سامنے رہے. تو اس لیے بیچ بیچ میں سوالات کر. مرتضیٰ کے معنی، مصطفیٰ کے معنی، مجتبی کے معنی کیا ہے؟ استفاء یعنی انتخاب، اجتباء یعنی انتخاب، ارتباء یعنی انتخاب. جو معنی مصطفیٰ کے ہیں، مصطفیٰ معنی منتخب، اجتباء معنی انتخاب، مجتبی معنی منتخب، مرتضی معنی منتخب. مصطفیٰ کے معنی بھی منتخب کے چنا ہوا، مجتبی کے معنی بھی منتخب کے چنا ہوا، مرتضی کے معنی بھی چنا ہوا. اب جب یہ معنی معلوم ہے، ترجمہ کیجیے آپ. کلام الامام امام الکلام وما قالہ المرتضی مرتضی. امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے، اور جو مرتضی کہتے ہیں وہ اتنا مشہور ہے کہ ہم سے مرتضی نکل گیا. جو مرتضی کہتے ہیں وہ مرتضی ہوتا ہے. امام جو کہتے ہیں وہ منتخب ہوتا ہے. ٹھیک. جب قول مخلوق کا یہ عالم ہے تو اللہ کے کلام کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کے. ہم گئے تب کی جو زیارت پر مہدی عباس بھائی سے ملاقات بھی ہوئی، تو ہمارے قافلے میں کچھ افراد ہوتے ہیں تبصرہ کرنے والے جو، تو اکثر مجلسیں ہوتی رہتی تھی، یہاں مجلس وہاں مجلس وہاں مجلس وہاں مجلس. تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے، مجلسوں میں تبصرہ ہو گیا، کہنے لگے ہمارے مولانا لوگ جو ہے ایک بات کو 10 بار کہتے ہیں، ایک ہی فقرے کو بار بار دہراتے ہیں. معلوم ہوا بات 1 منٹ کی ہے، 5 بار فقرہ دہرا دیا، 5 منٹ ہو گئے. ہم کو لگ گئی، ہم کو یہ بات لگ گئی. اتفاق سے یہ مجلس ہی ہونے والی تھی ہوٹل میں، اس کے دوران یہ مزاحن تذکرہ چلا. میں نے کہا مولاناؤں پہ اعتراض کرتے ہیں آپ کہ ایک لفظ کو 5 بار کہتے ہیں، 5 منٹ ہوتے ہیں، اور قرآن پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ قرآن میں ہے. یا خیر اس پر چھوڑیے، ایک چیز کی طرف آج توجہ دلاتا ہوں. عظمت قرآن کا اندازہ کر لیجیے، پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس پر گفتگو دھیرے دھیرے چلے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کیا مطلب ہوگا، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کرے جو تم کو عذاب علیم سے بچا سکے. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. یہ پھر سے ایمان اللہ اور رسول پر کیا ہے. بہت آخر میں سب کو یاد ہوگی ایک آیت بالکل سیم دہرائی گئی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرن. اس کے بعد ایک لفظ کا بھی تو فرق نہیں ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرن، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ. اور میں بات کہوں، اس طرح کی باتیں میں عام جگہوں پر کہنے کی ہمت نہیں کروں گا، گاؤں میں دیہات میں کیا آدمی سمجھے گا نہیں، لیکن کم از کم یہاں تک جو آیا وہ پڑھ لکھ کے پہنچا ہے یہاں تک، تو آپ کے درمیان کہنے میں کوئی حرج. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کیا مطلب ہوا اس کا؟ مشکل کے بعد آسانی. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پھر کیا ہوا؟ مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ میاں اگر ایک بات آپ فرما دیتے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو کیا یہ پبلک قبول نہ کرتی صاحب کو اللہ مانتے؟ تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ یہی ہے کمال عربی کا، اور یہی ہے کمال قرآن مجید کا. قرآن کا کمال اس وقت کے جو عرب ہے نا، عربوں کو اپنی زبان پر سب سے ناز تھا، زیادہ، سب سے زیادہ ناز. اور قرآن کو روایات کہتی ہے کہ بعنوان معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے. ہر زمانے میں معجزات اس زمانے کے اعتبار سے آئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا بول بالا، اللہ نے عصا دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیماریاں بہت زیادہ تھی، اللہ نے ان کو شفا عطا کر دی.
رسول اللہ کے زمانے میں زبان کا بڑا وہ تھا. زبان پتہ نہیں بات کیا ہو گیا ہم کو بھی نہیں معلوم, بات ادھر سے ادھر نکل. زبان کا عالم یہ تھا کہ سال میں ان کا ایک میلہ لگتا تھا. سنا آپ نے بازار اوکاس. بازار اوکاس میں ہر قبیلے کا شاعر آتا تھا, ہر قبیلے کا شاعر آتا تھا, اور وہ اپنے اشعار میں ایک ان کا باقاعدہ جج ہوتا تھا جو فیصلہ کرتا تھا کہ اب کی کون سا قبیلہ جیتا. فرزدق کا نام سنا ہے آپ نے؟ ٹھیک, اپنے زمانے کے زبردست شاعروں میں تھے نا. ایسے ہی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی, کسی نے کہا بھائی اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑھیا شاعر کون ہے. کسی شاعر نے ایسی بات ہوئی تو ایک عورت بیٹھی تھی, اس نے کہا کہ لولا ہذہ لقلت انا, اگر یہ عورت نہ ہوتی نا تو میں کہتا مجھ سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے. اس عورت نے سن لیا, کہنے لگا اچھا تم بہت بڑا شاعر اپنے سمجھتے ہو, تو بہت بڑا شاعر سمجھتے ہو اپنے آپ کو. اپنے کلام کا سب سے اچھا مصرع سنا دو. انہوں نے اپنے اعتبار سے وہ کیا ہے لنا الجفنات کچھ کر کے اسی کا مصرع سنا دیا. اس نے جب سنا دیا تب اس نے اعتراض شروع کیا. کا جفنات کی جگہ پر اگر جفان کہتے آپ, اس لیے کہ جفنات جمع قلت ہے جو 10 کے اندر یوز ہوتی ہے, جفان 10 سے زیادہ ہے. اگر یہ استعمال کرتے آپ تو زیادہ بہتر تھا, اس کی جگہ یہ استعمال کرتے تو زیادہ بہتر تھا. لمعان کی جگہ جو ہے وہ شرق کی جگہ لمعان استعمال کرتے تو زیادہ. ایک مصرے میں آگا اس عورت نے 10 اعتراض کیا کہ اس کے فرزدق کے ایک مصرے پر عورت نے کتنا اعتراض کیا؟ 10. شیخ عربی کہا. فرزدق کو تو جانے دیجئے, ہمارے میر انیس کا نام سنا آپ نے, اردو شاعر ہے, لیکن ادھر نہیں جائیں گے, اطمینان دلاتے واپس. میر انیس کا حال یہ, ایک کوئی کانفرنس ہوئی تھی ایک مصرے کو لے کر کے. میر انیس کے ایک ہندو شاعر تھا, اس نے ایک مصرے پر میر انیس کے وہ کیا تھا, مجھ سے اور جنگ کریں یہ عرب صحرائی, یہ ایک مصرع تھا. ایک مصرے کو اس انسان نے کہا 7 طریقوں سے پڑھ سکتا ہوں میں اس کو. تو جب حال یہ ہے اردو کا تو عربی کا کیا عالم ہوگا. اور پھر اس عربی میں جہاں یہ حال ہو کہ ایک عورت آ کے شاعر اعظم کے ایک مصرے میں 10 اعتراض کر دے, ایسے ماحول میں آ کر کے قرآن اترے اور کہیں ہمت ہو تو جواب لاؤ, تب ظاہر سی بات ہے کتنا زبردست کلام ہوگا قرآن مجید کا. اور چنانچہ ایسا نہیں لگے رہتے تھے. حدیث قدیر کیا ہے مہدی عباس بھائی, نوید صاحب حدیث قدیر کیا ہے؟ من کنت مولا ہو. من مانے تو فارسی میں ہے, من کے معنی فارسی میں میں کیا, عربی میں من مانے جو اور جس. ٹھیک, قرآن مجید میں ایک آیت ہے, انکم وما تعبدون حسب جہنم, تم من دون انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, تم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ سب جہنم کا ایندھن ہے. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی ویسے یہ کرا آیا آج محمد کی نبوت گئی, آج گئی محمد کی نبوت. کیا ہوا؟ لگے آپ کے قرآن نے کہا ہے انکم وما تعبدون حسب جہنم, تم اور جن چیزوں کے تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے. کہاں قرآن نے کہا. کہ یہ بتائیے کہ عیسیٰ کی عبادت ہوئی کہ نہیں؟ عیسیٰ کی عبادت ہوئی کہ نہیں؟ کہا ہوئی ہے. کہ تو بھیا ہم کیسے آپ کے اوپر ایمان لے آئے جو اللہ اپنے نبی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. اس لیے کہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرو گے اللہ کے علاوہ وہ جہنم کا ایندھن ہے. اور جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی عبادت ہوئی ہے تو قرآن کے حکم کے مطابق معاذ اللہ استغفر اللہ عیسیٰ کو جہنم میں جانا چاہیے. تو جو قرآن اپنے نبی کو جہنم میں ڈال دے رہا ہے ہم اس سے کیا گارنٹی لیں؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟
اب وہ اپنے اعتبار سے یہودی جو ہے زبردست اعتراض لے کے آیا تھا قرآن کے اوپر کہ آج تو ان کی نبوت گئی. پیغمبر نے فرمایا ما اجہلک باللسان قومک، کس چیز نے تم کو اپنی ہی قوم کی زبان بھلا دی ہے؟ عرب ہو تم اور تم یہ اعتراض کر کے آئے ہو. اب پہلے ایک نقطہ آپ کو سنائے. دو لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے من اور ایک ہے ماں. من کے معنی بھی جو اور جس، اور ماں کے معنی بھی جو اور جس. لیکن ہر جگہ من استعمال نہیں ہوگا. ماں ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن من ہر جگہ استعمال نہیں ہوگا. ماں کہاں استعمال ہوگا اور من کہاں؟ من کا استعمال ہوگا صاحبان عقل کے لیے، یعنی انسان کے لیے. ماں کا استعمال ہوگا عام دنیا کے لیے. جیسے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ چاہے درخت ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے دریا ہو، چاہے نجوم ہو. ما فی السماوات و ما فی الارض. تو ماں کا استعمال کیا ہے کے لیے ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے. اور من کا استعمال کیا ہے کے لیے؟ ذوی العقول کے لیے. پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی. اب اگر کوئی علی کو مولا نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ من کی شریانی میں نہیں آتا. صلوات محمد اس کا مطلب وہ زمرے میں نہیں آتا من کے. تو اب وہ آگے کہتا ہے یا محمد یہ بتاؤ تمہارا قرآن اپنے نبی کو نہیں بچا پا رہا کیا؟ عیسیٰ کی عبادت ہوئی اور قرآن کہہ رہا جہنم میں جائے گا وہ جس کی عبادت ہوئی. پیغمبر نے فرمایا ما اجعلک بلسان قومک، کس چیز نے تجھ کو تیری زبان بھلا دی ہے؟ الیس مال غیر ذوی العقول، کیا ماں کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے نہیں ہوتا؟ قرآن نے کیا انکم ومن تعبدون کہا ہے یا انکم وما تعبدون کہا ہے؟ انکم وما تعبدون کہ وما تعبدون غیر عقل والوں کے لیے. عیسیٰ عقل والے یا غیر عقل والے؟ وہ اپنا سمو لے کر کے. یہ ہے کمال قرآن مجید. اب اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس آیت پر بھی کچھ نہ کچھ نقطہ ہوگا. اسی نقطے کو سمجھ لیجیے اور مجلس آج کی تمام کر دیتا ہوں میں. یہ پرچے ورچے سب لے کے آیا تھا فضائل تشیع کے، رہ گئی بات انشاءاللہ کل کے بعد چلے گی. صلوات محمد. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. آپ نے جو ترجمہ کیا زیادہ اچھا لگا تھا. وہ کیا تھا؟ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ ایک بار اگر اللہ میاں آپ کہہ دیتے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو کیا یہ قوم جو ہے نہ تسلیم کرتی جو آپ کو اللہ کہہ رہی ہے؟ کا اصل وہی ہے ہنر. قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ یہ بات میں درمیان میں آئے گی کہ تفسیر کی کئی قسمیں ہیں. ایک تفسیر کی قسم وہ ہے جسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں، جس کو کرنے والا کہا جائے گا جہنم میں. وہ کیا ہے؟ ہم نے پہلے مطلب طے کر لیا ہے، اس کے بعد قرآن کی آیتوں کو کھینچ کھینچ کے لا کے وہ مطلب نکال رہے ہیں جو ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیا ہے. یہ تفسیر بالرائے ہے. اس کے مقابلے میں تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک قسم یہ ہو گئی. ایک ہے تفسیر حدیث کے ذریعے سے، یہ قرآن کی آیت ہے اس کے ذہن میں یہ حدیث آ گئی. ایک تفسیر ہے ادبی، ادب کے ذریعے سے، نحو کے ذریعے سے، صرف کے ذریعے سے، لٹریچر کے اعتبار سے مطلب کا نکالنا. یہاں وہی ہوگا. دو چیزیں عربی زبان میں، ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں معرفہ اور ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں نکرہ. خوب توجہ سے سنیے اس کو. جو لڑکے مدرسے میں جاتے ہیں انہوں نے شاید اس کو پڑھا بھی ہوتا. ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں معرفہ، ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں کیا؟ نکرہ. معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں معین چیز کو. کیا ہے؟ معین. نکرہ کسے کہتے ہیں؟ غیر معین. مثلا لفظ زید، مثلا لفظ ظفر، مولانا ظفر عباس قبلہ اعلی اللہ مقامہ فی الدنیا والآخرہ. ظفر یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. انسان، آدمی، بشر یہ کیا ہے؟ نکرہ. تو معرفہ کہتے ہیں معین چیز کو، نکرہ کہتے ہیں غیر معین کو. ٹھیک. اب یہ کبھی لفظ نکرہ ہوتا ہے مگر اس کو معرفہ بنایا جاتا ہے. مثلا رجل، رجل مانے مرد، آدمی، یہ نکرہ ہے. اس کو معرفہ بنایا جائے گا. کیسے بنے گا؟
معرفہ بنانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے الف اور لام. جیسے رجل جنرل کوئی بھی آدمی، الرجل ایک خاص آدمی ہو جائے گا. اس کی مثال دے دوں میں. قرآن میں ارشاد ہوا بعث اللہ الی فرعون رسولا، اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا رسولا، ایک رسول. وہ کون ہے رسول؟ معین، بس ایک رسول اللہ نے بھیج دیا. اس کے بعد ارشاد ہوا فعصى فرعون الرسول، فرعون نے نافرمانی کی اسی رسول کی جس کو بھیجا گیا. اب یہ معین ہوا نا، یہ اسی رسول کہاں سے مطلب نکال کے لائے آپ؟ یہ ال کی وجہ سے، الف لام کی وجہ سے. فعصى فرعون الرسول، یہ الف لام نے نکرے کو معرفے میں کنورٹ کر دیا. تو میرے خیال میں میرا محترم مجمع اچھی طرح سمجھ گیا کہ دو قسمیں ہو گئی، ایک معرفہ اور ایک نکرہ. معرفہ اسے کہتے ہیں کہ جو معین ہو، نکرہ اسے کہتے ہیں جو غیر معین ہو. اب اگر کوئی چیز نکرہ ہے اور اس کو تبدیل کرنا ہے معرفے میں تو کیا کرنا ہوگا؟ الف اور لام کا استعمال کیا جائے گا. اور یہ وجوہات ہمارے کام کی صرف ہے، جیسے عصا فرعون الرسول. یہ سمجھ میں آ گئی. اب آئیے آپ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب اگر ہم یہاں پوچھیں آپ سے کہ العسر اور یسرن میں معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے؟ ہاں ابھی عرض کیا، جہاں الف لام لگا ہے وہ معرفہ ہے، العسر معرفہ. جہاں الف لام نہیں وہ کیا ہے؟ نکرہ. یہاں تک ہوگی. اب قانون سنیے آپ، یہ قرآن نے تکرار کیوں کی ہے، قرآن نے وضاحت کیا کرنا چاہیے. حسر کے معنی تنگی. قانون یہ ہے کہ اگر کسی ایک عبارت میں ایک ہی لفظ معرفہ کی تکرار بار بار ہو تو جتنی مرتبہ بھی وہ لفظ استعمال ہوگا سب کا ملا کے معنی ایک ہوں گے. لیکن اگر نکرے کی تکرار ہوگی، بار بار استعمال ہوگا، تو جتنی مرتبہ وہ نکرہ کا لفظ یوز ہوگا اتنے معنی ہوں گے. نقطے غور کیا ہم نے کیا ہوا؟ پھر وضاحت کروں تاکہ خوب مطلب سمجھ میں آئے. اگر ایک ہی کلام میں کئی مرتبہ لفظ معرفہ جو ہے وہ تکرار کی، کیا انگریزی تکرار کی بتائیے، ریپیٹ ہوگا، تو جتنی مرتبہ بھی ریپیٹ ہوگا سب کا ملا کے مطلب ایک. لیکن اگر نکرہ ریپیٹ ہوتا ہے بار بار تو جتنی بار ریپیٹ ہوگا اتنے معنی ہوں گے. اب آیت پڑھیے آپ ایک کنٹینیویشن. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. العسر مانے مشکل، العسر مانے تنگی. معرفے کی تکرار اگر ہے 2 مرتبہ تو مطلب ایک ہوگا، لیکن یسر مانے آسانی. یہ جتنی بار استعمال ہوگا اتنی آسانی مراد ہوگی. یسرن 2 بار مطلب 2 آسانیاں، العسر 2 بار مطلب ایک مشکل. گویا قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے میرے بندے پریشان مت ہو. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانی ہے. صلوات محمد. تو اسی لیے اس بات کی طرف ایک عربی شاعر ہے جس نے اسی نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے. اذا ضاقت بک الدنیا تفکر فی الم نشرح. یہ کس سورہ میں ہے؟ سورہ الم نشرح. شاعر کیا کہتا ہے؟ اذا ضاقت بک الدنیا تفکر فی الم نشرح تجد یسرین بعد العسر اذا فکرت ففرح. اگر دنیا تمہارے اوپر تنگ کر دی جائے، اذا ضاقت بک الدنیا، اگر دنیا تمہارے اوپر ضیق ہو جائے، تنگ ہو جائے، تو پریشان ہونے کے بجائے تفکر فی الم نشرح، تو جاؤ اور سورہ الم نشرح میں غور کرو. کیا دیکھو گے وہاں؟ تجد یسرین بعد العسر، ہر مشکل کے بعد دوہری آسانی کا وعدہ خدا نے کیا ہے. اذا فکرت ففرح، اور جب اس بات پر غور کر لو تو خوش ہو جاؤ. یہاں تکرار قرآن مجید نے آیت کی تکرار نہیں کی ہے بلکہ اپنے بندوں کو تسکین کا سامان فراہم کیا کہ اگر تم کو مشکل آ جائے، اگر تم کو پریشانی آ جائے، اگر تم زحمت میں مبتلا ہو جاؤ
تمہارا خدا کریم ہے، تمہارا اللہ رؤوف ہے، تمہارا اللہ رحیم ہے. آج مشکل ہے، آج مصیبت ہے، لیکن جب یہ مصیبت ختم ہوگی تو آسانیاں مصیبت کے مقابلے میں دو گنی ہو جائیں گی. اسی بات کو اگر ہم آج کی ایک مجلس، اس مجلس سے ایک بات لے کے اٹھے کہ ہمارا اللہ فرما رہا ہے میرے بندو مصیبتوں میں گھبراؤ مت، مصیبتوں میں پریشان مت ہو. اگر مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو تو یاد رکھو ہم نے وعدہ کیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانی ہم تمہارے لیے فراہم کریں گے انشاءاللہ. خدا نے توفیق دی تو گفتگو آگے چلے گی. عظمت قرآن، واقعاً قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا مطلب اس کا ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا تم کو ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کی جائے جو تم کو عذاب علیم سے بچا سکے؟ ان تؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول کے اوپر. یا جس آیت کی تلاوت کی تو باتیں ادھر ادھر چلی گئی. اصل جو آیت پڑھی جانی ہے وہ کیا تھی؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیا جائے گا. وہم من فزع یومئذ آمنون. اور ایسے لوگ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے. کیسے لوگ؟ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئیں گے. کمال یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس مکان ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس گاڑی ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم لکھپتی ہیں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کروڑپتی ہیں، کمال یہ نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہمارا جاہ و جلال ہے. کمال یہ ہے کہ موت کی دہشت سے بچ جائیں، قیامت کی دہشت سے بچ جائیں. ابو ذر کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ابو ذر دہشت سے بچے ہوئے ہیں. سلمان کے پاس کچھ نہیں تھا مگر دہشت سے بچے ہوئے ہیں. یزید کے پاس ساری کائنات تھی. حتیٰ کہ آج ایسے بھی افراد ہیں واقعا اللہ اکبر پاگل ہو جاتا ہے ان عربی چینلوں کو دیکھنے کے بعد پاگل ہو جاتا ہے آدمی. اب تو یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ یزید کا رجل صالح، الیاذ باللہ استغفر اللہ، نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا. لیکن وہ لوگ جو یزید کو صالح بھی کہہ رہے ہیں نا، ان سے بھی جا کے آدمی پوچھے یزید کی قبر بتاؤ گے؟ تمہارے نزدیک تو صالح آدمی تھا نا، بتاؤ بھی یزید کی قبر کہاں ہے؟ جو یزید کو صالح بھی سمجھ رہے ہیں ان کو بھی پتا نہیں کہ یزید کی قبر کہاں ہے. لیکن وہ حسین جس کے پاس کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو پلانے کے لیے پانی نہیں تھا. ایسا نہیں کہ اختیار نہیں ہے، اختیار ہے سب کچھ، لیکن وہی فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اختیار ہونا اور ہے، اختیار کا استعمال اور ہے. حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ، لیکن اس کے باوجود آج ہر دل میں حسین کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر قلب میں امام حسین کی جگہ ہے. کتنے لوگ عاشور میں، آپ کے اس ملک سے، یو کے سے، لندن سے کتنے لوگ اربعین میں جا رہے ہیں حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی زیارت کو. آئیے دعا کرتے ہیں، پروردگارا میرے معبود، میرے اللہ، میرے خدا، جو لوگ بھی اس سال تیرے حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، پروردگارا ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی تو حفاظت فرما. آج اس مجلس میں مرد و عورت ہم لوگ جتنے اکٹھا ہے پروردگارہ، ہم سب کو بار بار حسین مظلوم سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرما. یہی ایک جملہ امام حسین کا اللہ اکبر کہتے ہیں. عرفے کے دن حضرت سید الشہداء آنکھ سے آنسو بہ رہا تھا جیسے پرنالے سے بہتا، اور یہ دعا فرما رہے تھے، پالنے والے اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا ہے اس نے کیا کھویا، اور جسے تو نہیں ملا اس کے پاس کیا ہے. حسین نے بتلایا کہ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت سب کچھ تمہارے پاس ہو تو اللہ کے ہو جاؤ. اللہ کے ہو جاؤ گے عذاب علیم سے بچ جاؤ گے، اللہ کے ہو جاؤ گے قیامت کی دہشت سے بچ جاؤ گے، اللہ کے ہو جاؤ گے سود مند تجارت کرو گے. بس 2 جملے
مصائب کے اور ختم دعا. روز عاشورہ حسین سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے. اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ کربلا میں سب سے زیادہ تکان کس کو رہی ہوگی؟ ایک سوال کا جواب. شب عاشور کے متعلق جو روایات کہتی ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے اس طریقے سے رونے کی دعا اور عبادت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتوں سے شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے. آپ سے سوال کروں میں کہ جہاں حسین، مسلم، حبیب، اکبر، عباس، بقیہ اصحاب بیدار رہ کے دعا اور عبادت کر رہے ہیں، کیا معاذ اللہ اس شب عاشور میں زینب سلام اللہ علیہ سو رہی تھی؟ پوری رات اگر بیدار رہے ہیں اصحاب حسینی تو پوری رات بیدار رہی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ. صبح عاشور ہے، ایک ایک شہید جا رہا ہے، اپنی قربانی پیش کر رہا ہے، شہید ہو رہا ہے. جہاں سب مصیبت برداشت کر رہے ہیں وہیں حضرت زینب بھی ساری مصیبت میں برابر کی شریک ہے کہ نہیں ہے. بلکہ اگر یہ پوچھا جائے، اگر یہ سوال کیا جائے کسی کہ تاریخ میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ کون ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ زیارت کا فقرہ السلام علی اول مظلوم غصب حقو، سلام اس کائنات کے پہلے مظلوم علی پر جس کا حق ضائع کیا گیا، چھینا گیا. علی سے بڑا مظلوم نہیں ہے کوئی، حسین سے بڑھ کے مظلوم نہیں ہے کوئی، فاطمہ زہرا جس کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا ان سے بڑی مظلومہ نہیں ہے کائنات میں کوئی. لیکن پیغمبر کی وفات ہوئی، معمولی صدمہ ہے رسول اللہ کی وفات کا، معمولی خبر پیغمبر کی وفات کا. جہاں فاطمہ نے باپ کا غم دیکھا، جہاں علی نے رسول اللہ کا غم برداشت کیا، جہاں حسن حسین نے نانا کا غم برداشت کیا، سب کے ساتھ زینب برابر کی شریک. فاطمہ زہرا کے دروازے پر جو ہے وہ پہلو پر دروازہ گرایا گیا، بچہ شہید ہوا. جہاں یہ غم علی نے برداشت کیا، حسنین نے برداشت کیا، وہی جناب زینب سب کے ساتھ برابر کی شریک ہے. امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا. جہاں یہ غم سب نے برداشت کیا، حسین نے برداشت کیا، زینب حسین کے ساتھ اس غم میں برابر کی شریک ہے. لیکن ایک مصیبت ایسی ہے کہ اس جسم کے ساتھ، روح ہے تو حاضر ہے جناب صاحب، اس جسم کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس مصیبت کو نہ رسول اللہ نے دیکھا، نہ فاطمہ نے دیکھا، نہ علی نے دیکھا، نہ حسن نے دیکھا، نہ حسین نے. وہ کون سی مصیبت؟ کہ وہ خود حسین کی شہادت کی مصیبت، وہ خود حسین کی شہادت کی مصیبت ہے جس میں نہ رسول اللہ شامل ہے، نہ علی شامل ہے، نہ زہرا شامل ہے، نہ حسن شامل ہے. اکیلی ہے زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہما. حسین میدان میں آئے ہیں، انشاءاللہ جائیے گا کربلا معلیٰ زیارت کے لیے. آپ کو وہاں رہنا اب تو بہت زبردست بنا دیا، بہت خوبصورت بنا دیا ہے. جائیے گا وہاں دیکھیے گا بھائی یہی وہ ٹیلا ہے جس بلندی سے زینب اپنے بھائی کی شہادت کا منظر دیکھ رہی تھی. زینب کے سامنے امام حسین سلام اللہ علیہ کے گلے پر چھری پھیری جا رہی ہے. عالم یہ ہے کہ زینب سے برداشت نہیں ہوا، فرمایا یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا تو کھڑا دیکھ رہا ہے. یہ معمولی صدمہ ہے، لیکن اللہ اکبر. اس کے بعد حسین شہید کر دیے گئے. اس کے بعد کیا مصیبت ختم ہو گئی؟ روایت کہتی آگ اور لکڑی لے کر کے آئے، خیموں میں آگ لگانا شروع کی. ایک خیمہ جلا، دوسرا خیمہ جلا، تیسرا خیمہ جلا. کہتے ہیں یہاں تک کہ جناب زینب نے کہا بیٹا تم کیا کہتے ہو، جل کے جان دے دیں یا باہر نکلیں؟ تو بھی اماں باہر نکلا. تاریخ پڑھی ہے آپ نے، اللہ اکبر. حمید ابن مسلم لعنت اللہ علیہ یزیدی فوج کا سپاہی ہے نا، یہ خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب سارے خیمے جل چکے ایک خیمہ بچا تھا جس میں آگ لگی ہوئی تھی. شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے.
میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک طویل القامت بی بی کھڑی ہے، آسمان کو ایسے دیکھتی ہے، ہاتھوں کو اس طرح ملتی ہے. میں قریب آیا، میں نے کہا بی بی کوئی بہت قیمتی چیز تمہاری رہ گئی اس میں. فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، ہمارا ایک بیمار اس خیمے میں ہے جو اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے. اس کے باوجود ان ملعونوں کو ترس نہ آیا کہ آ کر کے زینب کو سہارا دے دیتے، امام سجاد کو جلتے خیمے سے باہر نکالتے. حبیب ملعون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جلتے شعلوں سے زینب اندر گئی. تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے زینب سلام اللہ علیہا امام سجاد علیہ السلام کو لے کے خیمے سے باہر آئی ہے. سارے خیمے جل گئے، یہاں تک کہ شام غریبہ نمودار ہو گئی. بس مجلس ختم ہو گئی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ زینب کو کتنی تکان کا. ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے عاشور کے دن؟ روز تو 9 بجے مجلس ہوتی ہے، لیکن عاشور شام غریبہ 7 بجے تک مجلس کر کے گھر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ رات کے لوگ جگہ ہیں، دن بھر کا جلوس ہے، چلو گھر تھوڑا سوچا. ایک دن ہم 10 محرم کو تھک جاتے ہیں، جلدی جا کے سو جاتے. آپ انصاف سے بتائیے زینب کو اب جب سب بچے سو گئے ہوں گے تو زینب کو سونا چاہیے کہ نہیں سو؟ کتنی تھکی ہوئی ہے زینب. زینب کو آرام شام غریبہ آ گئی، شب عاشور کی جگی زینب، عاشور کے دن بھر مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھائی ہوئی زینب. جب شام غریبہ آئی نصف شب کے قریب بچے سوئے ہو چپ ہوئے تو زینب کو سونا چاہیے کہ نہیں؟ بستر نہ صحیح، جلی ہوئی قناتیں صحیح، کہیں اپنا سر ٹیک لینا چاہیے نہیں، لیکن روایت کہتی ہے بجائے سونے کے کبھی پہرا دے رہی ہے. اور روایت کہتی ہے لیکن اسی درمیان زینب کھڑی ہو گئی نماز شب کے لیے. روایت کہتی ہے زینب کی نماز شب حتیٰ کہ شام غریبہ میں بھی قضا نہیں ہوئی ہے. اگر ہم واقعی عزادار ہیں، اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو ہم کو زینب کی اس مصیبت سے درس لینا چاہیے کہ جو بی بی جگی ہوئی تھکی ہوئی شام غریبہ میں بھی اس خاتون کی اس شہزادی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. پروردگارا ہم کو نماز کی توفیق عطا فرما، پروردگارا ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما. پروردگارا یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. روایت میں ہے کہ جب آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے نا تو ایسا شخص نماز شب سے محروم کر دیا جاتا ہے. یا اللہ تجھے حسین کا واسطہ پروردگارا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہے میرے اہل بیت سے وابستہ ہے، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہماری اولاد کو، ہماری دیکھیے اولاد کا نہ ہونا ایک عیب ہے، اولاد ہو اور نالائق نکل جائے 1000 عیب ہے. پروردگار ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما. یا اللہ جو لوگ دنیا میں جہاں جیسے بھی ذکر حسین کو، معارف اہل بیت کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.